ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے نہ یہ زندگی۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں اس میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا اور دروازہ ہنس کے کھول دینا، کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ میں نے خدا سے کہا کہ میں تمہیں جاننے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا۔ خدا نے جواب دیا کہ جو مجھے جان گیا وہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف دل پر غالب کر دیتی ہے۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ اچھے ساتھی کو چھوڑ کر نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور دل میں لے آیا کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ خر دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا اور دوسروں میں خامیاں تلاش بھی نہیں کرتا۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ محبت کے بغیر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے شخص کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے اور اچھی سیرت روح کو۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ احمق، بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو تو اس کے شر سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ اپنی روح کو تلاش کرو، اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ زندگی کو غنیمت جانو کیونکہ یہ بہت جلد تم سے لے لی جائے گی۔ نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہاں ہی ملوں گا۔ زندگی میں جب تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو کہ خدا نے سب کو دور کر دیا ہے تاکہ تم اور وہ رہ جائے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کرو تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر غم میں نہ پڑ جاؤ۔ انسان کو اخلاقی اقتدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ جو خوبصورتی تم کسی میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ اگر تمہارے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آؤ، کیونکہ تلوار تیز ہو تو کاٹنے میں شرماتی نہیں اور نہ یہ دیکھتی ہے کہ سامنے کون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نور دل میں سما جاتا ہے وہ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، اور اپنے دوست کو ایک موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ جب آپ ناراض ہوں اور غصے میں ہوں تو کوئی بھی فیصلہ نہ کرو، اور جب خوش ہو
تو کوئی وعدہ نہ کرو۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کی جائے۔ جو کچھ آج کر سکتے ہو وہ کل پر مت چھوڑو، کیونکہ تاخیر وقت کا چور ہے۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو جان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے۔ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ بعض اوقات انسان سکون ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار نہ کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی میں نہیں بلکہ اندر کے پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک عبادت اور دوسری محنت، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلا وہ شیطان کے راستے پر چلا گیا، اور وہ گمراہ ہو کر تباہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔